والذی اللہ وہ ذات پاک ہے خلقہ جس نے پیدا کیا لکم تمہارے نفع کے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سارے کا سارا ثم استوى الی السماء پھر غالب ہوا طرف آسمان کے. یہ کنایا ہے کہ اس کی حکومت فوق الاسباب ساری کائنات پر مستحکم ہے. فسواہن پس ٹھیک ٹھیک بنایا اللہ نے ان آسمانوں کو سبع سماوات سات آسمان وہو بکل شیء علیم اور وہ اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے. اب پچھلا رکوع کس لفظ پہ ختم ہوا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر پر. اور یہ رکوع کس بات پر ختم ہوا؟ بکل شیء علیم. ایک علیم اور ایک قدیر. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم رب کی عبادت کرو کیونکہ قادر بھی وہی ہے اور عالم الغیب بھی وقفے کے بعد آگے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وا کے اوپر ایک لکھا ہے دیکھیں بریکٹ لکھا ہے نا اوپر ایک حاشیہ دیکھیں بالکل اوپر پہلی سطر کیا لکھا ہے؟ عبادت کرتے تھے وہ ان کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے اور انہیں عالم الغیب اور حاضر و ناظر سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کر یہ مسئلہ سمجھایا کہ ملائکہ کو تو آدم علیہ السلام میں موجود صلاحیتوں کا بھی پتہ نہ چلا. معلوم ہوا کہ ملائکہ عالم الغیب نہیں اس لیے وہ عبادت کے لائق ہرگز نہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تیرے پروردگار نے للملائکہ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً نائب بنانے والا ہوں. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا بھئی میں انسانوں کو پیدا کروں یا نہ کروں آدم علیہ السلام کو یا مطلق انسان کو پیدا کروں یا نہ کروں. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا آگاہ کیا انہیں خبردار کیا آگاہ کیا. یہ جو لفظ ہے نا خلیفہ خلیفہ کا معنی نائب اس کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھنا ہے. نائب کا مطلب کیا ہے؟ نائب اور خلافت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو زمین والوں پر قائم کرنا. خلافت سے مراد نیابت فی اجراء الاحکام ہے احکام کو جاری کرنا احکام کو جاری کرنا. خلیفہ سے مراد آدم علیہ السلام یا مطلق انسان؟ مطلق انسان. اللہ کے احکام کو جاری کرنا ہے. جی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تیرے پروردگار نے للملائکہ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً خلیفہ نائب. مطلب یہ ہے کہ اب انسانوں میں سے آدم اور اس کی اولاد کو پیدا کروں گا جو زمین پر میرے احکام کو جاری کریں گے زمین پر میرے احکام کو جاری کریں گے. اب فرشتوں کو جیسے آگاہ کیا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا کہنے لگے فرشتے اتجعلو کیا بناتا ہے تو فیہا اس زمین میں من یفسدو جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفیکو اور بہائے گا الدماء خونوں کو خون ریزی کرے گا فساد کرے گا. فساد کے اوپر لکھا ہے بد عقیدگی شرک پھیلائیں گے. یسفک کے نیچے لکھا ہے بد عملی وہ تو بد عملی کریں گے. فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ جن کو پیدا کرنے لگا ہے وہ انسان ایسا کریں گے خون ریزی کریں گے فساد کریں گے؟ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ سوال سمجھ آیا؟ اس کا جواب یاد رکھنا
کہ فرشتے جنات کو دیکھ چکے تھے، فرشتے جنات کو دیکھ چکے تھے۔ انسانوں سے پہلے اس پوری زمین پر جنات رہتے تھے، جنات رہتے تھے، تو ان کی لڑائیاں، ان کے جھگڑے، ان کا فساد، ان کی خونریزی وہ فرشتے دیکھ چکے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے، فرشتوں نے قیاس کیا کہ یہ بھی چونکہ زمین پر رہنے والے لوگ ہیں تو لہٰذا یہ بھی فساد کریں گے۔ وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ تسبیح کرتے ہیں بِحَمْدِکَ تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ پاکیزگی بیان کرتے ہیں ہم لَکَ واسطے تیرے۔ جب تسبیح ہو رہی ہے، تقدیس ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، نُسَبِّحُ نُقَدِّسُ۔ قال اللہ کریم نے فرمایا انی بے شک میں اعلم خوب جانتا ہوں ما اس چیز کو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ وہ خون ریزی کریں گے یا نہیں کریں گے تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے، تم نے تو ایسے کہہ دیا میں اللہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم نے کہا وہ خون بہائیں گے یا یہ کریں گے، اللہ نے فرمایا تمہاری بات غلط ہے، تم نہیں جانتے میں اللہ جانتا ہوں۔ وَعَلَّمَ اب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور تعلیم دی، علم يعلم تعلیما اور تعلیم دی آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام، ناموں کی تعلیم دی۔ اسماء کا معنی نام، کلہا سارے اس کے، کلہا کے اوپر کیا لکھا ہے؟ استغراق عرفی، عرفی ساری چیزیں نہیں ہیں، دنیا جہان کی ساری چیزوں کے نام بتا دیے، عرفی۔ سات کا حاشیہ ہے، سات کا حاشیہ، عرفی پہچان قرآن کریم کے اکثر مقامات میں کل کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد بھی یہی ہوا کرتا ہے، آگے تحید لکھیے ٹھیک ہے۔ کلہا سے مراد جو ضرورت کی چیزیں تھیں، یہ گلاس ہے، یہ جگ ہے، یہ کھانے پینے کی جو چیزیں، اس کل سے یہ مراد ہے۔ اچھا وہ ساری چیزیں جو برتن تھے وغیرہ، سننا پھر آرازہ سامنے کر دیا اللہ نے ان چیزوں کو، علی الملائکہ فرشتوں پر، اللہ نے ساری چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ نے فقال پس کہا اللہ نے انبئونی خبر دو تم مجھے باسماء نام ہؤلاء ان کے، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب یہاں امتحان ہو رہا ہے نا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو خود تعلیم دے دی، اس چیز کا یہ نام ہے، اس چیز کا یہ نام ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ نے نام نہیں بتائے، نام پوچھ لیے۔ فرشتوں سے بھی پوچھا اور آدم علیہ السلام سے بھی پوچھا، لیکن آدم علیہ السلام کو نام اللہ نے تعلیم کر دیے، فرشتوں کو تعلیم نہیں کی۔ اب یہ سوال میں آپ کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، آگے دیکھیں۔ قالو فرشتوں نے کہا، نیچے لکھا ہے جواب ملائکہ، ملائکہ فرشتوں کا جواب بولے سبحانک پاک ہے تو، پاک ہے تو، کس سے پاک ہے؟ اللہ کس سے پاک ہے؟ شریکوں سے، شریکوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ ہمیں ان چیزوں کے ناموں کا پتہ نہیں، اگر ہمیں خود بخود پتہ چل جائے تو علم غیب ہے، اور علم غیب تیری صفت ہے اور تو شریکوں سے پاک ہے۔ سبحانک پاک ہے تو، لا نہیں، علم لنا واسطے ہمارے، ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، الا مگر ما جو علمتنا تعلیم دے تو ہمیں، جن چیزوں کی تو نے ہمیں تعلیم دی ہے، سکھایا، وہ تو ہم جانتے ہیں، ان چیزوں کو ہم دے تو اب آج دیکھا ہے تو نے ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں بتایا تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ فرشتوں سے علم غیب کی نفی ہوئی یا نہ ہوئی؟ ہو گئی۔ انکا انتا بے شک تو العلیم جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ قال غور کرنا ترجمے پر، اللہ نے فرمایا یا آدم، اے
آدم انبئہم خبر دے، اتنے دیکھو نا، اتنے دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھیں. قال اللہ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم خبر دے تو انہیں باسمائہم ان کے ناموں کے ساتھ. یہ جو چیزیں سامنے پڑی ہیں اے آدم ان کے نام ان فرشتوں کو بتا دے. فلما پس جب انباء خبر دی ہم آدم نے ان کو باسمائہم ان کے ناموں کے ساتھ، اس چیز کا یہ نام ہے، اس چیز کا یہ نام ہے، اس چیز کا یہ نام ہے. قال اللہ نے فرمایا عالم کیا نہیں، لفظوں پر غور ہے نا، آمنی کیا حمزہ استفہام کا، کیا لم نہیں اقول کہا تھا میں نے لکم تمہارے لیے، انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں غیب السماوات غیب آسمانوں کا والارض اور زمین کا. فرشتے عالم الغیب ہیں؟ نہیں ہے. عالم الغیب کون ہے؟ یہ آیت کھڑی ہے یا نہیں کھڑی؟ میں زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں، میں غیب جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ اور میں ہی جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو اس کا بھی پورا علم میرے پاس. وَمَا كُنْتُمْ اور جو ہوتے ہو تم تکتمون چھپاتے، جو چھپاتے ہو اس کا بھی علم. اب یہ جو ایک سوال ہے، میں ایک پیپر بناؤں، ایک طالب علم کو اس کا جواب خفیہ بتا دوں، باقیوں کو نہ بتاؤں. اب اس کے پاس یہ پیپر مکمل حل کر لے اور یہ حل نہ کر سکے، ٹھیک ہے، یہ پاس ہو جائے، اس کو میں نے سوالوں کا جواب بتایا تھا، اس کا کمال ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ نقل لگائیے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے تعلیم دی ناموں کی، فرشتوں کو نہیں دی. امتحان ہوا، آدم نے نام بتا دیے، فرشتوں نے نہیں بتائے، تو پھر آدم علیہ السلام کا کمال کیسے ہوا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب سنیے. یہ جو اللہ نے فرمایا نا میں نے تعلیم دی، تعلیم دو قسم ہے، تعلیم دو قسم. ایک تعلیم یہ جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، جلدی کا جواب سمجھیں. تعلیم کی دو قسمیں ہیں، ایک تعلیم فطری ہوتی ہے، فطری، اور ایک تعلیم کسبی جس طرح ہم ایک دوسرے کو بتاتے سمجھاتے ہیں. ایک فطری ہوتی ہے، اللہ نے فطرت میں ایک چیز کی تعلیم رکھ دی. اس کا فرق آپ یہ سمجھ لیں. چوزے ہوتے ہیں، چیل آ جائے، چوزے خود بخود مرغی کے پروں کے نیچے چھپ جاتے ہیں. انہوں نے کہیں سے پڑھا ہے کہ جب چیل آئے تو ادھر چھپنا پڑتا ہے، کہیں کسی سے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا، ان کی فطرت میں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ان کی فطرت میں ہے. تو یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے یوں نہیں بتایا کہ اس چیز کا یہ نام ہے، اس چیز کا یہ نام ہے، اس چیز کا یہ نام ہے، بلکہ آدم کی فطرت میں رکھا. آدم نے خود بخود بتا دیا، فطرت میں تھا. میں نے مثال بھی دے دی، آپ کو سمجھ آ گئی؟ فطری تعلیم ہے، لفظوں میں نہیں بتایا تھا. وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو تم لِآدَمَ واسطے آدم کے. فَسَجَدُوا پس سب نے سجدہ کیا إِلَّا مگر ابلیس نے سجدہ ابا انکار کیا واستکبر اور غرور میں آ گیا. نیچے لکھا ہے ترجمہ، غرور میں آ گیا. وَكَانَ اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے. سجدہ نہ کیا تو کیا بنا؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی جس نے نبی کا سجدہ نہ کیا وہ کافر بھی بنا، ابلیس بھی بنا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ جی ہم جو نیک لوگوں کے سجدے کرتے ہیں نا، ہم مزاروں پر جا کر جھکتے ہیں، ہم تو اسی وجہ سے جھکتے ہیں. ان کی دلیل سمجھ آئی؟ پہلا جواب یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ تعظیمی سجدہ تھا، اور ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ ختم ہو گیا تھا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما حق الزوجۃ علی الزوج، بیوی کا زوج پر کتنا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میری شریعت میں ادب اور تعظیم کا سجدہ جائز ہوتا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ،
تمہیں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاندوں کا کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ میری شریعت میں تعظیمی اور ادب کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ پہلا جواب سمجھ آیا؟ وہ تعظیمی سجدہ تھا، آدم کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ ایک جواب یہ تو بالکل واضح ہے۔ دوسرا، اگر کوئی کہے کہ جی آدم کا سجدہ جس نے نہ کیا وہ کافر بھی ہوا، ابلیس بھی ہوا، ہم نے کہا یہ تو شریعت آدم ہے، آدم کی شریعت میں تو بہن اور بھائی کا نکاح بھی جائز تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نبیوں ولیوں کے سجدے کرنے چاہیے جس طرح ابلیس نے نہ کیا ابلیس بنا کافر، ہم نے کہا وہ آدم کی شریعت ہے، پھر آدم علیہ السلام کی شریعت میں تو بہن اور بھائی کا نکاح بھی جائز تھا، حابیل قابیل کا تو جھگڑا بھی یہی تھا، پھر اس کو بھی اس پر بھی تم عمل کرو۔ ہم مشرکین کو کہتے ہیں کہ تم پھر اس پر بھی عمل کرو، پوری شریعت تو مانو نا۔ دو جواب سمجھ آ گئے ہیں۔ سجدہ لغوی تھا، سجدہ لغوی ہوتا ہے تھوڑا سا جھکنا، ناک اور پیشانی زمین پر رکھنا، یہ اصطلاحی سجدہ ہے۔ تھوڑا سا سر جھکانا یہ لغوی سجدہ ہے، انہوں نے تھوڑا سا سر جھکایا تھا، جس طرح پرانے زمانے میں بادشاہوں کے سامنے جب رعایا آتی نا یہ یوں کرتے ہیں نا، سکولوں میں جائے نا، سکول ٹیچر جب ایگزام جاتے ہیں یا سکول ٹیچر کلاس میں آتا ہے کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹ اکثر؟ السلام علیکم۔ یہ تعظیمی سجدہ ہے، ہماری شریعت میں حرام تھا، آدم کی شریعت میں جائز تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم تعظیمی تھوڑا سا سر جھکا دو، ٹھیک ہے۔ آدم کی فضیلت نورانیوں پر ثابت کرنی تھی کہ فرشتوں یعنی نوری مخلوق سے خاکی مخلوق کا شان زیادہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ مسئلہ ہے۔ اچھا یہ آپ دیکھیں، اس میں اللہ نے حکم دیا تو اس میں ابلاس سے ہے مایوس ہونا، ابلاس سے اس کا معنی کیا ہے؟ مایوس ہونا۔ یہ ابلیس اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گیا، ورنہ آج بھی دروازہ کھلا ہے، اگر آج بھی ابلیس توبہ کر لے تو جہنم سے بچ جائے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ دوسرا اس کا نام شیطان بھی ہے، سرکش، شاطانہ، اور جب تک یہ کافر نہیں بنا تھا اس وقت اس کا نام تھا عزازیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزازیل۔ ایک فارسی کتاب ہے کریمہ، ہاں، تکبر را عزازیل خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تو عزازیل اس کا نام ہے، اس کا ہماری زبان میں اس کا ترجمہ ہے عزیز اللہ، کیونکہ ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اللہ کا اس زبان میں ایل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، تو اسرائیل کا معنی عزیز اللہ۔ عزیز اللہ کتنا خوبصورت نام تھا، لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ نے اس پر لعنت کر دی۔ شیطان کیا وہ کافر، یعنی جب اللہ کا حکم نہ مانا، انکار کیا، تکبر کے، فوراً کیا بن گیا؟ کافر۔ اور دوسرا اس کا مطلب کان من الکافرین، تھا وہ کافروں سے، حالانکہ پہلے تو کافروں میں سے نہیں تھا، یعنی علم الہی میں تھا، ایک دن یہ کافر ہو جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوا، ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا، سوال ہے اللہ نے کن کو حکم دیا؟ فرشتوں کو کہ آدم کا کیا کرو، تو ابلیس نے نہیں کیا، ابلیس کو تو اللہ نے حکم ہی، اس آیت میں تو نہیں ہے اللہ نے حکم کیا، تو یہ پھر اس نے کیوں اللہ کا کہا نہیں مانا، یا اس میں داخل ہی نہیں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو، یہ تو فرشتہ نہیں، یہ تو آگ کا بنا ہوا ہے، شیطان تو آگ کا بنا ہوا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے اللہ نے فرشتوں سے الگ کہا اور اس ابلیس سے الگ کہا۔ یہاں فرشتوں کا ذکر ہے اور سورۃ الاعراف کے پہلے صفحے پر ابلیس کا الگ ذکر ہے، اذ امرتو کا، اذ جب کہ میں نے تمہیں حکم کیا ہے، اللہ نے فرمایا ابلیس سے میں نے تمہیں بھی حکم کیا ہے، تو یہ جواب ہے۔ دوسری بات، چونکہ فرشتوں میں رہتا تھا تو کلاس تو فرشتوں کی تھی، درمیان میں یہ بیٹھا تھا تو پوری کلاس کا جو حکم ہے اس کا بھی وہی حکم ہے۔ فرشتوں سے تغلیباً کہا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ بہرحال فرشتوں سے بھی کہا، اس سے بھی کہا، تو اس نے انکار کر دیا۔ اب آگے ترجمہ دیکھیں،
وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن رہ تو انتا تو وزوجو کا اور تیری بیوی الجنت جنت میں تم دونوں رہو وَقُلَا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس جنت میں سے راغدن جو چاہو حیثو جس جگہ سے شئتما تم دونوں چاہو جو چاہو جس جگہ سے چاہو ترجمہ سمجھ آ گیا جو چاہو اور جس جگہ سے چاہو کھا سکتے ہو اچھا جی ولا تقربا اور نہ قریب جانا تم دونوں حاضر شجرۃ اس درخت کے کیا درخت ہے اللہ رسول جسے مخفی رکھے اس کو مخفی ہی رہنا چاہیے کچھ کہتے ہیں گندم کھایا تھا ہم بھی گندم کھاتے ہیں تو بھولتے رہتے ہیں گندم درخت تو نہیں ہے نا پیاز کھایا تھا کوئی کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ اللہ رسول نے نہیں بتایا ہم کیوں اس کے قریب نہیں جانا ولا فتکونا ورنہ فا کا معنی ورنہ تکونا ہو جاؤ گے تم دونوں من الظالمین نیچے ترجمہ لکھا ہے ظالم کا وہ معنی مراد نہیں ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے فَأَزَلَّا فا کا معنی پس ازلا پھسلایا ازلا میں نہیں پھسلایا ہما ان دونوں کو الشیطان و شیطان نے انہا اس درخت سے پھسلایا اس نے کیا کہا یہاں نہیں لکھا ہوا سورۃ الاعراف میں لکھا ہے کہ تم دونوں اگر اس درخت کے قریب چلے جاؤ گے تو تم دونوں ملکن او تکون من الخالدین فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ رہو گے دھوکہ دیا دھوکہ دیا چلے گئے وہاں سورۃ الاعراف میں ہے کہ دونوں کا لباس اتر گیا درختوں کے پتے اپنے اوپر چمٹانے لگے فَأَخْرَجَ پس نکلوایا ہما ان دونوں کو ابلیس نے دونوں کو نکلوایا مما اس میں سے جو کانا تھے وہ دونوں فی اس میں ابلیس ذریعہ بنا جنت سے نکلوانے کا وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اِهْبِطُوا اتر جاؤ تم اتر جاؤ کا مطلب جنت سے اتر جاؤ اور زمین پر چلے جاؤ ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے ساتوں زمینوں سے نیچے جہنم ہے اتر پڑو تم بعضکم بعض تمہارا لبعض واسطے بعض کے عدوٌ دشمن ابلیس تمہارا کیا رہے گا ہمیشہ دشمن وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور واسطے تمہارے زمین میں مستقرن عارضی ٹھکانہ ہے ہمیشہ زمین پر بھی نہیں رہنا آخر موت آئے گی وَمَتَاعٌ اور نفع اٹھانا إِلَى حِين ایک وقت تک نیچے کیا لکھا ہے موت تک نفع اٹھاتے رہو گے نعمتیں استعمال کرتے رہو گے فَتَلَقَّى آدم علیہ السلام زمین پر اترے حضرت حوا بھی اتری کہاں اتری کوئی یقینی اور قطعی بات نہیں ہے بعض مفسرین اپنا ذوق پیش کرتے ہیں جی وہ جو صفا پہاڑی ہے نا صفا صفی اللہ ہے وہاں آدم علیہ السلام اترے تھے اور مروہ امراتن سے ہے اما حوا اتری تھی لطیفے ہیں سمجھ لو کوئی یقینی بات نہیں ہے بعض نے کہا جدہ ایک علاقہ ہے عرب کا جدہ دادی کو کہتے ہیں وہاں اما حوا اتری تھی وہاں حضرت حوا کی قبر بھی منسوب ہے باقاعدہ ایک مستقل قبرستان ہے ہم نے دیکھا تھا پورے مقبرے کا نام ہے مقبرہ حوا تو مقبرہ حوا تو ادھر جدہ دادی کو کہتے ہیں جد دادے کو یہ بھی ایک بات مشہور ہے لیکن یقینی طور پر کوئی بات جو ہے نا یہ قطعی طور پر اس کے بارے میں کوئی چیز متعین نہیں بس اترے تھے جہاں بھی اترے تھے